السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ITV چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم۔ سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس عالم فانی کے اندر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین حضرات، ہم سب انسان ہیں، معصوم اور بے گناہ فرشتے نہیں۔ انسانیت کی فطرت میں، انسانیت کی عادت اور ودیت میں گناہ اور خطائیں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے والی ہے، لیکن سب سے اچھا خطا کار اور سب سے اچھا گنہگار انسان وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گناہ اور غلطیاں خطائیں کرنے کے بعد توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ توبہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ گناہ کر کے توبہ کرنے والے بندوں کو بہت زیادہ چاہتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اور توبہ اگر سچی نیت سے کی جائے تو اللہ رب العزت نے اس کا فائدہ بھی بتلایا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ انسانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے اس سے بڑا اللہ کی طرف سے اور انعام کیا ہوگا؟ لیکن سچی توبہ ہونی چاہیے۔ سچی توبہ، اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے کہ کوئی انسان اتنا پاورفل نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر اپنی دھونس جما سکے اور یہ پوچھ سکے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی چاہت ہے اور اللہ کی منشا ہے، جب وہ چاہے اپنے بندوں کے گناہوں کے توبہ کو قبول کرے۔ پر توبہ کرنے کی شریعت نے ہمیں باقاعدہ تاکید فرمائی ہے، جہاں شریعت نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے ہمیشہ اپنی زندگی میں بچاتے رہو، اور اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کرنے کی اللہ رب العزت نے سخت ترغیب دلائی ہے اور تاکید کی ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ اور سچی توبہ، اس کی علامت اہل علم نے بتلائی ہے، اس کی نشانی بتلائی ہے کہ اگر ہم کسی گناہ سے توبہ کرتے ہیں اور پھر توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کی طرف دوبارہ پلٹ کر نہیں دیکھتے،
یعنی اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو باقاعدہ محفوظ رکھتے ہیں ساری زندگی، تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ ورنہ ایسا ہو کہ شام کو پی اور صبح کو توبہ کر لی، رند کے دل رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، شام کو شراب پیو صبح توبہ کرو، پھر شام آئے شراب پیو پھر توبہ کرو، ایسی توبہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اس گناہ سے جس سے آپ توبہ کر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ نہ آنے پائے کہ آپ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ جائیں، تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں کہ توبہ جو انسان اس زندگی میں غلطیاں کرے، خطائیں کرے، گناہ ہو جائے اور پھر وہ اللہ سے توبہ کرے اور اس کے توبہ کی قبولیت کا پیغام اگر آسمان سے آ جائے کہ اے میرے بندے، فلاں بندے، باقاعدہ نام لے لے کر اور اشارے کے ساتھ بتایا جائے کہ اللہ نے تم انسانوں کی یا تم فلاں شخص کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، تو یہ اس کے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے اور بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی جو آیت تلاوت کی ہے، پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے 3 ایسے صحابہ کا تذکرہ کیا ہے جن سے غلطیاں ہوئی، خطا ہوئی، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو باقاعدہ اتنی سچی توبہ کی کہ اللہ رب العزت نے ان کے توبہ کی قبولیت کا پیغام قرآن مجید کے ذریعہ اسی دنیا کے اندر نازل کر دیا اور ان کی خوش قسمتی اور خوش بختی کا اعلان کر دیا۔ وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ آپ نام یاد رکھیں۔ 3 صحابہ ہیں، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 3 صحابہ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے۔ ہوا یوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات میں، زمانے میں اسلام اور کفر کے مابین بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں ہوئی، بہت ساری لڑائیاں ہوئیں جس میں مسلمان اور خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہو کر کافروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ ایسا ہی ایک غزوہ ہوا، ایسی ہی ایک جنگ ہوئی جس کا نام غزوہ تبوک ہے، جو سن 9 ہجری میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے یہ غزوہ اور یہ جنگ پیش آئی۔ اور یہ غزوہ تبوک ایسا غزوہ ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ روم کا بادشاہ جو اس وقت کا سب سے سپر پاور بادشاہ تھا، روم کے فوجی جو اس وقت سب سے سپر پاور فوجی تھے، جب آپ کو یہ خبر ہوئی کہ ان لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مدینے پر حملہ کریں، اسلام کا خاتمہ کریں اور مسلمانوں کے شہر مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کریں اور اسلام کے پرچم کو جھکانے کی نیت اور ارادے سے جب وہ باقاعدہ تیاری کرنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے فوراً اعلان کر دیا، شہر مدینہ کے اندر اپنے صحابہ کے بیچ اعلان کیا کہ دیکھو روم کے بادشاہ اپنی فوجیوں سمیت مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، آپ لوگ بھی بہت جلد تیاری کر لیجئے، ہمیں چل کر ان سے جنگ لڑنی ہے، ہمیں ان سے غزوہ لڑنا ہے، ہمیں ان سے لڑائی کرنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان اس وقت ہوا تھا جبکہ گرمیوں کی شدت تھی اور کھیتوں میں کھجور کے پھل پک چکے تھے، باقاعدہ وہ ایسا موسم تھا کہ انسان گھروں سے باہر نہیں نکلتا تھا، وہ آرام کا وقت تھا، گرمیوں کا شدید موسم تھا، لیکن چونکہ اعلان نبوت تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان نبوت کا یہ اعلان تھا اور نبی کا اعلان جب آ جائے تو صحابہ کی محبت اور قربانیوں کا جذبہ آپ تاریخ کے کتابوں میں پڑھیں گے کہ آسمانوں سے اگر آگ کے گولے بھی برسے اور اگر نبی کا حکم آ جائے تو ہر صحابہ تیاری کے لیے فوراً جو ہے تیار ہو جاتا ہے۔ سارے صحابہ آنن فانن 30,000 صحابہ کی فوج تیار ہو گئی، 30,000 صحابہ کی فوج غزوے کی نیت سے نبی کے اعلان پر تیار ہو گئی، پر اتنی زیادہ تعداد تھی کہ ان کے پاس زیادہ سواری نہیں تھے، ان کے پاس زیادہ غلہ اور اناج نہیں تھے۔ وہی غزوہ تبوک کا موقع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان تعاون کیا اور کہا غزوے کے لیے جانا ہے، تعداد زیادہ ہے، غلے اناج کم ہے، ہتھیار نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر تعاون کرو، آپ لوگ بڑھ چڑھ کر امداد کرو۔ یہی غزوہ تبوک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ نبی کے قدم پر لا کر رکھ دیا اور وہیں پر رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ لا کر اللہ کے تعاون میں نبی کے قدموں پہ لا کر رکھ دیا۔ یہی وہ غزوہ تبوک کا موقع تھا اور پھر آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی فوج لے کر روانہ ہوئے۔ 750 میل کا سفر تھا،
بہت دوری کا سفر تھا، 750 میل کا سفر تھا، اور اس سفر کے اندر جس قدر پریشانی مسلمان صحابہ پر آئی وہ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بھوک لگی تو 750 میل کا سفر کرتے کرتے غلے اناج ختم ہو گئے، صحابہ نے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر جو ہے چبائے اور اپنی بھوک مٹائی۔ وہ عالم تھا کہ بھوک لگی تو جس اونٹ پر سوار ہو کر 18 صحابہ باری باری جا رہے تھے، اتنی زیادہ سواریاں نہیں تھیں، ایک سواری پر 18 لوگ باری باری سفر کر رہے تھے، سوار ہو کر جا رہے تھے، اس اونٹ کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو جانا پڑا اور اس کے گوشت صحابہ نے کھایا اور سواری کی قلت آ گئی۔ گویا آپ غزوے کے لیے تو گئے لیکن مقام تبوک پر جب پہنچے تو روم کا بادشاہ اپنے فوجیوں کے ساتھ آیا نہیں تھا، وہ غیر حاضر تھا، وہ پتہ نہیں کیوں اس جنگ میں لڑائی کا تو ارادہ کیا پر اس مقام پر نہیں پہنچا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر واپس مدینے آ گئے، غزوہ لڑائی نہیں ہوئی، جنگ نہیں ہوئی پر نکلے تھے ارادے سے۔ اسی غزوے کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بہت سارے لوگ صحابہ کے ساتھ غزوے میں جانے کے لیے سفر کی تیاری میں نہیں لگے اور نہیں گئے ساتھ میں۔ اس میں کچھ لوگ تو ایسے تھے جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کی حفاظت اور عورتوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا تھا، وہ معذرت خواہ تھے، ان کے اوپر کوئی جرم عائد نہیں ہوتا کیونکہ نبی نے ان کو مقرر کیا تھا شہر مدینہ کی حفاظت کے لیے۔ وہیں پر کچھ ایسے منافق تھے جو ظاہراً اسلام قبول کر چکے تھے، زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود تھا لیکن ان کے دل میں نبی سے بغاوت تھی، ان کے دل میں اسلام کے خلاف دشمنی تھی، وہ دل ہی دل میں لیے اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے، وہی منافقوں کا قطار لگ گیا اور انہی لوگوں میں 3 یہ صحابہ تھے جو کسی عذر کے بنا پر اپنی خطا اور اپنی غفلت اور سستی کے بنا پر وہ جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ تینوں صحابہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی لمبی روایت ہے اور ان کے زبانی میں خود ان کا حال بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں ہی میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب مدینے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور وہ جب اعلان ہوا تھا تو میں تیاری کر رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ مسلمان 30,000 کی فوج جا رہی ہے، میرے پاس مضبوط سواری ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس غلے اور اناج ہیں، جب یہ نکل جائیں گے تو میں کل آرام سے تیزی کے ساتھ جا کر راستے میں ان سے مل جاؤں گا اور ان کا سامنا کر لوں گا، ان کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ آج کل کرتے کرتے یہ حال ہوا کہ اللہ کے نبی واپس مدینے تشریف لے آئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ وہ منافقوں کا قطار لگ گیا اور جا کر نبی کے سامنے اپنا عذر اور غلط اور جھوٹی بیانی کے ساتھ نبی سے اپنے دامن بچاتے رہے، نبی کی ڈانٹ اور فٹکار سے اپنے دامن کو وہ محفوظ رکھتے رہے۔ کسی نے کہا ہمارا بچہ بیمار تھا، کسی نے کہا ہمارے پھل پک چکے تھے اور یہ مجبوری تھی۔ بہت سارے لوگوں نے، منافقوں نے جھوٹے بہانے کر کے انہوں نے اللہ کے نبی سے اپنے دامن کو بچا لیا۔ نبی نے ان سے مغفرت کا اعلان کر دیا، جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی اسی قطار میں تھا اور میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ جیسے منافق جھوٹ بول کر نبی کریم کے عتاب سے، نبی کریم کی سزا سے، نبی کریم کے ڈانٹ و پھٹکار سے اپنے آپ کو بچا چکے ہیں، کیوں نہ میں بھی جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نبی کے دامن سے بچا لوں، نبی کے ڈانٹ سے بچا لوں۔ یہ میرے دل میں یہ خیال بار بار آ رہا تھا لیکن جب میں نبی کے سامنے پہنچا، نبی کے جو بالکل قریب پہنچا، میری باری آئی عذر بیان کرنے کی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں لیکن وہ مسکراہٹ خوشیوں کی نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے جب ہوتی تھی خوشیوں کی تو 14ویں رات سے زیادہ چاند کی طرح بھی آپ کا چہرہ چمکتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ نبی کا تو میں نے دیکھا پر وہ خوشیوں کا نہیں بلکہ غیظ اور غضب کا تھا، بلکہ غصے کا تھا۔ کہا کعب بن مالک جب ضرورت تھی مسلمانوں کو سے فوجی تعداد کی تو تم غائب کیوں ہو گئے، کہاں رہ گئے، کیوں نہیں گئے؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بات بتا دی، میں نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، سچائی کا دامن پکڑا اور میں نے کہا اللہ کے نبی میری غلطی ہے، میں غفلت میں پڑ گیا، میں سستی میں پڑ گیا، آج کل کر کے ٹال مٹول کرتا رہا، اس لیے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے اگر نیکیوں کا ارادہ کرو تو کل پہ مت چھوڑو، فوراً وہ نیکی کر لو، کیونکہ ہماری آخری سانس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر توبہ کرتے ہو، گناہ کی کرنا چاہتے ہو اب بھی کر لو، اگر عبادت کرنا چاہتے ہو جمعہ کا انتظار نہ کرو، رمضان کا انتظار نہ کرو۔ بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی ہیں انہیں نماز کی دعوت دو، اگلے رمضان سے شروع کریں گے، اگلے جمعہ سے شروع کریں گے، اگلے جمعہ کی زندگی کی گارنٹی کیا ہے تمہاری؟ ٹال مٹول، یہ شیطانی وسوسہ ہے جو صحابہ کرام پر بھی حاوی ہو گیا، اس لیے نیکیوں کا ارادہ ہو فوراً وہ نیکی کر ڈالو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غفلت میں پڑ گیا، میں سستی میں پڑ گیا، میں شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جاؤ تمہیں تمہارا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. یعنی مغفرت کی دعا نہیں کی، سارے منافقوں کے حق میں نبی نے مغفرت کی دعا کی. اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے، آپ نے ان سے کہا جاؤ میں تمہارا معاملہ تمہارے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ آپ کو سنایا جائے گا. وہاں سے حضرت کعب ابن مالک سر نیچا کیے ہوئے جو ہے افسوس کرتے ہوئے کاش میں شریک ہو جاتا، کاش میں جنگ میں چلا جاتا. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کی اور کہا جاؤ اللہ کے حوالے. آپ جب آئے، کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب میں اپنے خاندان میں آیا تو خاندان والوں نے کہا کیوں نہیں جھوٹ بول کر اپنے دامن کو بچا لیا، کیوں نہیں جھوٹ بول کر نبی کی مغفرت سے تو مغفرت پا جاتے اور اس سے محروم نہ ہوتے جیسے اور لوگوں نے مغفرت پائی ہے. کعب بن مالک کہتے ہیں میری ہمت نہ ہوئی. یہ بتاؤ کہ میری طرح کوئی اور بھی ہے جنہوں نے صحیح بات بول کر نبی کے سامنے سچی باتیں بول کر جھوٹ سے اپنے آپ دامن کو بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت سے محروم رہے ہو؟ کیا اور کوئی ہے؟ خاندان والوں نے کہا ہاں تمہارے سوا دو اور لوگ بھی ہیں، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ. کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ دو اور لوگ ہیں تو مجھے تھوڑا تسلی ہوئی کہ اللہ کا جو فیصلہ آئے گا وہ صرف میرے حق میں نہیں بلکہ میرے ساتھ دو اور لوگ شریک ہیں. یہی وجہ ہے کہ انسانوں کے لیے کہا جاتا ہے جب کبھی غم میں رہو، اگر وہی غم کسی اور انسان کے پاس دیکھو تو تمہیں ذرا تسلی ہو جاتی ہے کہ چلے ہم بیمار ہیں تو ہمارا فلاں بھائی بھی بیمار ہے، ہم غریب ہیں تو ہم سے بھی نیچے کوئی غریب ہے. اس طرح سے لوگوں کو دیکھ کر تسلیاں ہوتی ہیں. کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2-3 دن گزرے تھے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم صادر ہوا کہ شہر مدینہ میں کوئی مسلمان ان تینوں اشخاص سے بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی سلام نہیں کرے گا اور ان کے سلام کا کوئی جواب نہیں دے گا. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں نبی کا یہ فرمان جاری ہونا تھا کہ وہ ہمارے ساتھی، وہ ہمارے بھائی، وہ ہمارے ساتھ جینے اٹھنے رہنے والے اور جن کے لیے ہم نے رحمت دلی کا ثبوت دیا تھا، جن بھائیوں کی مسکراہٹ ہماری زندگی کا مقصد تھا، وہ صحابہ جن کے بارے میں نبی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رحماء بینہم، یہ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں. کعب ابن مالک کہتے ہیں جب یہ فرمان جاری ہوا میں لوگوں میں نکلتا تھا، میں گلیوں میں جاتا تھا، بازاروں میں جاتا تھا، میں تو سلام کرتا تھا پر کوئی مسلمان میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. کتنا دل زخمی ہوا ہوگا اس صحابی کا، کتنا صدمہ پہنچا ہوگا اور کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جو مسلمان ان کے ہمراہ تھے آج وہ ان کے دشمن نظر آ رہے ہیں، آج وہ سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں ہے. کعب ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں مسجد میں جوان تھا، میں نماز پڑھنے آتا تھا، میرے جو 2 ساتھی تھے بیچارے وہ بزرگ تھے، وہ اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن میں جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اپنی ترچھی آنکھوں سے دیکھتا کہ کہیں میرے نبی میرے چہرے کی طرف دیکھ نہ رہے ہوں، مجھے خوشی ہو جائے میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہوں. میں ترچھی نگاہ سے دیکھتا تو واقعی اللہ کے نبی میرا چہرہ دیکھ رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی میں دیکھتا نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے، نبی اپنا چہرہ موڑ لیتے. کعب بن مالک کہتے ہیں حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہ وہ صدمہ تھا کہ جس نبی کے لیے ہم نے ایمان قبول کیا، جس نبی کے لیے ہم نے اپنی جانیں اپنے ہتھیلی پر رکھی، جس نبی کے لیے ہم اپنی ماؤں سے زیادہ انہیں پیار دیا، جس نبی کے لیے اپنے اولاد سے زیادہ انہیں پیار دیا، آج ہم میرے آقا ہیں، آج وہ میرا محبوب ہے، آج وہ مقدس چہرہ میرے چہرے سے پھیرا جا رہا ہے. کس قدر صدمہ اور کس قدر زخمی دل ہوا ہوگا اس صحابی کا. کہتے ہیں کہ زمین تنگ محسوس ہونے لگی، میری جان مجھ پر تنگ ہو گئی، کاش میں زندہ نہ ہوتا کہ میرا نبی اس طرح ناراض ہو کر مجھے دیکھے، میرا نبی اس طرح مجھے غصہ ہو کر دیکھے. پر کیا کرتے، نبی کا پیغام تھا، نبی کا حکم تھا، خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی، اسے منظور کرنا تھا. اور چند ہی دن گزرے تھے، 40 دن تقریباً گزر گئے، کافی دن گزر گئے. اسی حال سے یہ تینوں صحابہ گزر رہے ہیں. 40 دن کے بعد ایک اور فرمان آیا، ایک اور حکم صادر ہوا کہ ان تینوں سے کہو کہ وہ اپنے بیویوں سے الگ ہو جائیں. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں؟ تو قاصد نے کہا نہیں، نبی نے طلاق دینے کو نہیں کہا، لیکن تم اپنی بیویوں کے بستر سے الگ ہو جاؤ، ان کے پاس نہ رہو، ان سے ہم بستری نہ کرو، ان سے لذت نہ حاصل کرو. اس پیغام کا آنا تھا کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی تو دنیا تنگ ہوئی تھی، ابھی تو لوگ ہم سے الگ ہوئے تھے، اب تو وہ بیوی بھی ہم سے الگ کر دی گئی جو ہمارے غم کا سہارا تھی. ہم سارے غم اور رنج اپنا لا کر اپنی بیوی سے بیان کرتے تھے اور اپنے دل کو تسلی حاصل کرتے تھے، آج وہ ہماری بیوی بھی ہم سے الگ کی جا رہی ہے. شریعت نے اور اسلام نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعزیری کاراوی کا حکم اور صادر فرمایا، بیویاں بھی الگ ہو گئی. حضرت کعب بن مالک نے بیوی کو میکے بھیج دیا اور پھر فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ میں بازار کی طرف نکلا، بازار کی طرف نکلا، اتنے میں ایک قاصد آیا، یہاں رک کر ایک سبق حاصل کر لو، یہ بہت اہم سبق ہوگا آپ سبھی لوگوں کے لیے.
اور خصوصی طور پر بچوں کے لیے کہ اگر تمہارا بڑا بھائی کوئی ہے، تمہارے ماں باپ ہے، تمہاری بڑی بہن ہے، اگر تمہارے غلطیوں کی اصلاح کے لیے تمہیں کوئی سزا دے، تمہارے غلطیوں کی اصلاح کے لیے تمہیں ڈانٹے، تمہاری غلطیوں کی اصلاح کے لیے تمہیں پھٹکارے اور وہ سمجھائے اور کہے کہ بیٹا رات میں نہ نکلو، رات کا ماحول خراب ہے، کھیتیوں میں شراب اور دارو پیے جاتے ہیں، وہاں سگریٹ پیے جاتے ہیں، اپنے بچوں کو تنبیہ کیا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، تو یہی بچے، یہی اولاد اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تاثیری کام کو دیکھو، یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ایک ایک صحابہ سے اتنی محبت کرنے والے، انہیں اتنا چاہنے والے، اور یاد رکھو ہماری زندگی میں اگر کوئی ہمیں ڈانٹنے والا موجود ہے، ہماری زندگی میں اگر ہماری غلطیوں کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے اور ہمیں کوئی سزائیں دینے والا موجود ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہماری زندگی کامیابی کی طرف جانے والی ہے۔ اور جس دن ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ جائے، بڑے بھائیوں کا سایہ اٹھ جائے، تمہیں آزادی ہوئی چھوڑ دیا جائے، اللہ کی قسم تمہاری زندگی برائیوں کی دلدل میں پھنستی چلی جائے گی، تمہیں کوئی ڈانٹنے والا نہیں رہے گا۔ یہ ہمارا خیر ہے، ہماری زندگی کی بھلائی ہے کہ ہمیں کوئی ڈانٹنے والا موجود ہے، ہمارے اوپر کوئی کارروائی کرنے والا موجود ہے، ہماری غلطیوں پر ہمیں کوئی سزائیں دینے والا موجود ہے۔ یہی حال ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اتنا زیادہ چاہنے والے، لیکن آج تعزیری حکم یہ ہوا، غلطیوں پر یہ حکم صادر ہوا کہ ابھی تک دنیا الگ تھی، اب بیوی بھی الگ ہو گئی، اسے بھی الگ کر دیا گیا۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں گیا، میرے پاس ایک شخص ایک خط لے کر آیا، ایک شخص ایک خط اور ایک لیٹر لے کر آیا، میں نے وہ خط کھولا، میں نے وہ لیٹر کھولا تو وہ لیٹر کسی معمولی آدمی کا نہیں بلکہ روم کے بادشاہ، ملک غسان کے بادشاہ کا خط تھا، اور اس خط کا مضمون یہ تھا، اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، اس بادشاہ نے خط کے ذریعہ مجھ تک یہ پیغام پہنچایا کہ اے کعب بن مالک، تم جوان آدمی ہو، تم بہادر آدمی ہو، تم دلیر آدمی ہو، تم یوں ہی ضائع کرنے والے آدمی نہیں ہو کہ تمہیں کھو دیا جائے، تمہیں تمہارے نبی نے تم کو سماج سے الگ کر دیا، تمہیں بائیکاٹ کر دیا، مسلمان تم سے تمہارے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں، مجھے ساری خبر مل چکی ہے، ایسا کرو اسلام دین کو چھوڑ دو، عیسائیت کا دین قبول کر لو، آدھی بادشاہت تمہیں دے دوں گا، آدھی لوڈیاں تمہیں دے دوں گا، اپنے سلطنت کی آدھی دولت تمہیں جو ہے ہبا کر دوں گا، تمہیں گفٹ کر دوں گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ خط لیا اور اس خط کے مضمون کو پڑھا، یقیناً مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ یا اللہ یہ کیا ہوا، ابھی تک ہماری خطائیں تھی، ہم رو رہے تھے، ہم توبہ کر رہے تھے، ابھی تک ہماری بیویاں الگ ہوئی، ہمارے سماج کے لوگ ہم سے الگ ہوئے، ہمارا محبوب نبی ہم سے الگ ہو گیا، اب تو یہ ایمان کے سودے پر اتر آئی ہے بات، اب تو یہ ایمان کا سودا ہو رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اس خط کو لیتے ہیں اور انگاروں کے حوالے کرتے ہیں اور یہ ٹھوکر مارتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی دولت ایمان کی دولت کے آگے بیکار ہے، نہ پیسہ، نہ روپیہ، نہ لوڈی، اگر انسان کے پاس اس کا ایمان ہے تو اس مسلمان کے لیے اس کا ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اس فرمائش کو ٹھکرا دیا اور یوں ہی دن گزرتے رہے، یوں ہی ایام گزرتے رہے، 50 دن گزر گئے، رو رو کر برا حال ہے، توبہ کر کر کے اللہ سے معافی مانگ مانگ کے کہ اللہ غلطیاں ہو گئی، خطا ہو گئی، ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اپنی غفلت کے بنا پر اللہ ہماری خطا کو معاف کر دے۔ اور پھر 50واں وہ دن آیا، 50واں دن وہ آیا، دیکھو 50 دن گزر گئے اسی امتحان میں، اسی آزمائش میں، اسی ابتلا میں۔ آج کا مسلمان چند دنوں امتحانوں میں مبتلا کیا جائے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں، کوئی شخص بیمار ہو جائے، شریعت کی روح سے جو علاج کیا جاتا ہے وہ شرعی علاج نہ ڈھونڈ کر باباؤں کے پاس جاتا ہے۔ آج کے ماں باپ اولاد نہ ملے، باباؤں کا دروازہ کھڑکھڑاتا ہے، اسے اللہ پر کوئی بھروسہ نہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتا پھرتا رہتا ہے۔ اور یہاں 50 دن گزر گئے، سماج سے الگ، بھائیوں سے الگ، خاندان سے الگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ۔ اور 50ویں دن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھا اپنے گھر پر اور گھر کی ٹیرس پہ جا کر بیٹھ گیا، گھر کی ٹیرس پر ٹھنڈی ہوائیں لے رہا تھا اور اللہ سے رو رہا تھا، اللہ سے توبہ کر رہا تھا۔ اتنے میں پہاڑ سے ایک آواز آئی، پہاڑی پر چڑھے ہوئے ایک آدمی نے آواز لگائی کہ خوش ہو جاؤ کعب بن مالک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ یہ ہے بشارت، یہ ہے گارنٹی کہ اللہ نے آسمان سے ان کے توبہ کی قبولیت کی بشارت دی۔ وہ آدمی جیسے ہی چیخا، حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے اس کی آواز سنی اور میں سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے، فوراً سجدے میں گر گئے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ سبق یہ ملا، زندگی میں خوشیوں کا جب بھی مرحلہ آئے اللہ کے لیے فوراً سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں گرو گے اللہ اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں وہ شخص میرے قریب آیا، میرے جسم پر ایک ہی کرتا تھا،
میرے جسم پر ایک ہی کرتا تھا، میں نے خوشی سے وہ کرتا اتارا اور اس قاصد کو دے دیا، اس پیغام لانے والے کو دے دیا، اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لے گیا تو دیکھا کہ وہی مسلمان جو میرے سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں تھے، وہی مسلمان جو ہماری طرف نگاہ اٹھانے کو تیار نہیں تھے، آج سب کے سب مسلمان قطار میں کھڑے ہو کر مبارکبادی دے رہے ہیں اور پیغام دے رہے ہیں اور خوشیوں کی خبر سنا رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب مبارک تلمس کیا اور وہاں ان کے سامنے جا کر بیٹھا، اللہ کے نبی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی، مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ نہیں جو غیظ و غضب کی تھی، وہ مسکراہٹ نہیں جو غصے والی تھی، آج میں نے جو مسکراہٹ دیکھی مجھے یوں محسوس ہوا کہ 14ویں رات کی چاند کو بھی خوبصورتی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ میں نے آپ کے مسکراہٹ کو دیکھا، خوش ہو گیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، کہ یہی تینوں صحابہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآنی آیت نازل فرمائی ہے، اے آپ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کر لی ہے۔ تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اتار چڑھاؤ کا نام ہے، زندگی میں بڑے بڑے جو ہے انسانوں سے، مسلمانوں سے گناہ خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خطاؤں کے بعد وہی کعب بن مالک کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، خوشیوں کا ماحول تھا، کہا اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے، میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ ایک سبق یہ بھی ملا کہ غموں کا معاملہ آئے یا خوشیوں کا معاملہ آئے، شریعت ہمیں ہر موڑ پر یہ تعلیم دیتی ہے، چونکہ انسانی فطرت میں دولت کی محبت جو ہے پیدا کر دی گئی ہے، انسان دولت کی محبت میں نہ جانے کیا کیا کر ڈالتا ہے، اسی لیے شریعت نے اس کے کمزور نس کو پکڑا ہے، مسلمانوں کے کمزور رگوں کو پکڑا ہے۔ تمہیں دولت سے گرچہ پیار ہے لیکن غموں کا معاملہ آئے تو بھی اللہ کی راہ میں دولت خرچہ کرو، اور اگر خوشیوں کا معاملہ آئے تو بھی اللہ کی راہ میں دولت خرچہ کرو۔ یہ وہی صحابی تھے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درس لیا تھا، یہ سبق لیا تھا۔ پیارے نبی نے فرمایا کعب اتنے بھی خوش نہ ہو جاؤ کہ ساری دولت خرچ کر دو۔ دیکھو شریعت کتنی پیاری تعلیم دیتی، اتنا بھی مت خوش ہو جاؤ کہ ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دو، بچے بھوکے مرے، بیوی بھوکی مرے، تمہاری ضرورت خود کی نہ پوری ہو، ایسا کرو کچھ حصہ اپنی دولت کا اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے ان کو یہ تعلیم دی، اور حضرت کعب بن مالک نے فرمایا اللہ کے نبی گواہ رہیے ہم اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ جہاں چاہیے اس کا صدقہ کیجیے۔ یہ وہ صحابہ تھے، یہ وہ صحابی تھے، اور ہم انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، انہی صحابہ کی سیرت کو اپنانے والے۔ ایسے ہی غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں، ایسے بھی گناہ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، لیکن ہمارے گناہ ایسے کیوں ہو کہ ہم اسی پر مصر رہے، اسی پر قائم رہے، اور وہی گناہ بار بار کریں، اور وہی گناہ کر کے اپنے لیے جہنم رسید کریں۔ آپ ضرورت ہے وَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، اللہ نے فرمایا وَتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، انہوں نے توبہ کیا، سچے دل سے توبہ کیا، اور پھر کہا کعب بن مالک نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ گواہ رہیے اب میں اپنی ساری زندگی کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لوں گا، ہمیشہ میں سچا ہی بولوں گا، ہمیشہ ہی میں سچائی کا ساتھ دوں گا، اور اسی سچائی کے بنا پر جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے توبہ کی قبولیت کی بشارت دی ہے، اور جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے دامن کو ان منافقوں کی طرح بچائے رکھوں گا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دعا کو قبول کرے گا۔ اور دیکھو سچائی بہت بڑی دولت ہے، اور جھوٹ کتنی قبیح اور کتنا برا جرم ہے۔ انشاءاللہ موقع ملا آئندہ جمعہ کو تو میں جھوٹ کی بھی تشریح کروں گا کہ جھوٹ یہ کتنی خطرناک شے ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کرتی ہے، اور سچائی ایک ایسی عظیم دولت ہے جو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو اپنی غلطیوں پر معافی مانگنے اور اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس مرحلے کے اندر اور اس شدید مرحلے کے اندر جہاں انسانیت تکلیفوں سے گزر رہی ہے، اللہ اگر کوئی بیمار ہو تو انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ کی ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے خالص ایمان اور توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہماری موت اور خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔